Welcome to Sarhad Yunani Tibia Medical College. السلام علیکم عزیز ساتھیوں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں FTJ یعنی فاضل الطب والجراحات کے 4 سالہ کورس کے ویڈیو لیکچرز کے ساتھ۔ یہ ویڈیو لیکچرز نیشنل کونسل فار طب حکومت پاکستان کے منظور شدہ نصاب کے مطابق تیار کیے گئے ہیں۔ ہم علم الادویہ یعنی ہربل میڈیسنز کے بارے میں سیکھ رہے ہیں اور یہ ہمارا 19واں لیکچر ہے۔ ہم اپنے آج کے لیکچر میں کثیف یعنی کثافت پیدا کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے۔ اسی طرح سے لازع یعنی خراش اور سوزش پیدا کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے۔ لازج یعنی لیس یا چپکنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے۔ لعابی یعنی لعاب یا لیس پیدا کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے۔ ملطف یعنی لطیف دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے اور مانع عرق یعنی پسینہ کو روکنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میرے YouTube چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی جانب اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کثیف یا کثافت پیدا کرنے والی دوائیں کون سی ہوتی ہیں۔ یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ کثافت رکھتی ہیں اور رطوبات کو گاڑھا کر دیتی ہیں۔ ایسی دوائیں جو بہت زیادہ کثیف ہوں اور جسم میں رطوبات کو بہت زیادہ بڑھا دیں، ایسی دواؤں کو کثیف یا کثافت پیدا کرنے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر کثیف دوائیں تر مزاج کی حامل ہوتی ہیں، جن میں عرضی مادہ کے ساتھ ساتھ رطوبات بھی وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں، اور یہ دوائیں جسم کی حرارت غریزی سے مل کر جلد چھوٹے اجزاء میں تقسیم نہیں ہوتی ہیں، یعنی یہ دوائیں اپنی کثافت کی وجہ سے جلد منقسم نہیں ہوتی ہیں، دیر سے ہضم ہوتی ہیں اور ان میں رطوبات بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اور ساتھ عرضی مادے یعنی سردی پائی جاتی ہے اور تری یعنی رطوبات ان میں موجود ہوتی ہے۔ اسی سردی اور تری کی بدولت یہ دوائیں کثیف دوائیں کہلاتی ہیں۔ ان دواؤں میں رطوبات اور کثافت کی زیادتی ہوتی ہے اور یہ دوائیں جلد تقسیم نہیں ہو پاتی ہیں۔ ان کی مثال میں اسپغول ہے، تخم ریحان، تخم خرفہ اور خرفہ، کھیرا، چاول، لوکی اور کدو وغیرہ ہیں۔ یہ دوائیں کثیف دوائیں ہیں، کثیف غذائیں ہیں۔ یہ جسم میں رطوبات کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ ان دواؤں کا مزاج تر مزاج ہوتا ہے۔ یہ اپنی سردی تری کے مزاج کی بدولت جسم میں کثافت پیدا کرتی ہیں اور رطوبات کو بڑھا دیتی ہیں۔ اب یہ دوائیں کب استعمال کرنی چاہیے؟ جب جسم میں طبی حرارت بہت زیادہ بڑھ جائے، خشکی کی کیفیت بہت زیادہ بڑھ جائے، خشکی گرمی کی کیفیت یا گرمی خشکی کی کیفیت بہت زیادہ پیدا ہو جائے جسم میں، تو ایسی صورت میں یہ دوائیں اور غذائیں بہت مفید ثابت ہوتی ہیں۔ البتہ ایسے لوگ جن کے جسم کا پہلے سے سرتر مزاج ہو، یعنی جن کے جسم میں سردی کے ساتھ رطوبات کی بہت زیادہ زیادتی پائی جا رہی ہو، تو ایسے لوگوں کو ان دواؤں اور ان غذاؤں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب چونکہ ان دواؤں کی کیفیات اور ایک مریض کی کیفیات سے ایک معالج ہی اچھی طرح سے واقف ہوتا ہے، تو ان دواؤں کے استعمال سے پہلے اپنے قریبی معالج سے، اپنے طبیب سے مشورہ کر لیا جائے تاکہ آپ کے مزاج کے مطابق آپ کو دوا اور غذا تجویز کر دی جائے تاکہ جسم میں کسی قسم کے منفی اثرات مرتب نہ ہو سکیں۔ اب ان دواؤں کو تھوڑا زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ان کی پہچان میں آپ کو آسانی ہو۔ یہ دیکھ لیں، یہ اسپغول، ساتھ اس کا پودا بھی دکھایا گیا ہے۔ تخم ریحان، ساتھ اس کا بھی پودا دکھایا گیا ہے۔ پھر خرفہ، یہ خرفہ بطور ساگ پکا کر کھایا بھی جاتا ہے اور اس کے بیج یعنی تخم بھی استعمال ہوتے ہیں۔ پھر یہ کھیرا، چاول، لوکی اور کدو، یہ تمام چیزیں سرتر مزاج رکھتی ہیں اور ان میں سردی کے ساتھ ساتھ رطوبات کی بہت زیادہ زیادتی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ان دواؤں کو کثیف دوائیں یا کثافت پیدا کرنے والی دوائیں کہا جاتا ہے اور ان کے اجزاء جلد تقسیم نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لازع یعنی خراش یا سوزش پیدا کرنے والی دوائیں، یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو اپنی قوت اور تیزی سے اعضاء میں داخل ہو کر کسی سوزش یا خراش کا باعث بنتی ہیں۔
ایسی دوائیں جو کسی عضو میں داخل ہونے کے بعد خراش یا سوزش کا باعث بنے انہیں لازج دوائیں کہا جاتا ہے۔ یہ دوائیں گرم، سرد اور خشک تینوں اقسام کی ہو سکتی ہیں اور اپنی قوت اور تیزی کی بدولت جلد جسم میں جذب ہو جاتی ہیں اور خراش و سوزش کا باعث بنتی ہیں۔ ان کی مثال میں رائی، سرکہ، کلمی شورا، لیمو اور جامن کا سرکہ وغیرہ ہیں۔ یہ جلد جسم میں ہضم ہونے والی دوائیں ہیں اور جسم کے جس عضو میں داخل ہوتی ہیں وہاں پر خراش یا سوزش پیدا کر دیتی ہیں۔ اب یہ دوائیں کب ضرورت پڑتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی عضو بہت زیادہ سست ہو رہا ہو، اس کی جانب دوران خون بہت زیادہ کم ہو، وہاں پر خون جذب نہ ہو پا رہا ہو، تو پھر اس عضو کو تحریک دینے کے لیے، اس عضو میں سوزش پیدا کرنے کے لیے یہ دوائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ تینوں اعضائے رئیسہ میں سے جس عضو میں بھی خون کا انجذاب کم ہو گیا ہو یا اس جانب دوران خون کم ہو تو اس عضو رئیس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق ان لازج دواؤں میں سے کوئی دوا استعمال کروائی جاتی ہے تاکہ یہ لازج دوا اس عضو میں جذب ہو، وہاں خراش پیدا کرے یا سوزش پیدا کرے اور اس جانب خون کا دورانیہ بڑھ جائے اور وہاں پر خون کا انجذاب شروع ہو سکے۔ تو یہ لازج دوائیں اپنی قوت اور تیزی کی وجہ سے اعضاء میں جلد جذب ہو کر، جلد داخل ہو کر سوزش اور خراش پیدا کرنے کی قوت رکھتی ہیں۔ ان کو بھی تھوڑا زوم کر کے بڑا کر کے دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ یہ رائی ہے، پھر یہ سرکہ، اس کے بعد کلمی شورا، لیمو اور جامن کا سرکہ۔ یہ دوائیں لازج دوائیں کہلاتی ہیں، یعنی اعضاء میں داخل ہونے کے بعد سوزش پیدا کرنے والی دوائیں۔ پھر اس کے بعد اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لازج یعنی لیس دار یا چپکنے والی دوائیں کون سی ہوتی ہیں۔ یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو کھینچنے اور پھیلانے سے نہیں ٹوٹتی ہیں اور ان میں چپکنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، بلکہ جس چیز کے ساتھ یہ لگ جائیں وہاں یہ چپک جاتی ہیں۔ ایسی دواؤں کو، چپکنے والی دواؤں کو لازج دوائیں کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر شہد، پنیر، گوند اور چاول وغیرہ۔ یہ طبی اصطلاح ان دواؤں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جن میں چپکنے کی صلاحیت یا چپکنے کی قوت پائی جاتی ہے۔ یہ اپنی چپکنے کی قوت کی بدولت بہت ساری دیگر ادویات کی تیاری میں استعمال کی جاتی ہیں۔ بہت ساری اقسام کی گولیاں شہد شامل کر کے بنائی جاتی ہیں یا گوند کیکر کو شامل کر کے بنایا جاتا ہے، جس کی بدولت ان کے اجزاء آپس میں چپک جاتے ہیں اور گولی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ دوائیں، لازج دوائیں، اپنی چپک کی وجہ سے دیگر ادویات کی تیاری میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں۔ ان کو بھی تھوڑا زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پہچان میں آسانی ہو، جیسا کہ یہ شہد ہے، یہ پنیر ہے، یہ گوند کیکر، سمک عربی بھی اسے کہا جاتا ہے، اور چاول۔ یہ دوائیں چپکنے والی دوائیں کہلاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد مزلق یعنی لہابی دوائیں یا لہاب یا لیس پیدا کرنے والی دوائیں۔ یہ کون سی دوائیں ہیں؟ یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو جب پانی میں بھگوئی جاتی ہیں تو پانی میں اپنی لیس یا لہاب جیسی حالت پیدا کر دیتی ہیں۔ ایسی دواؤں کو لہابی یا لیس پیدا کرنے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ ان کی مثال میں بہی دانہ یعنی جو بہی پھل ہے، اس کا جو بیج ہوتا ہے اس کو بہی دانہ کہا جاتا ہے، اسپغول، تخم ختمی یعنی ختمی کے بیج، اور ریشہ ختمی، ختمی کی جڑ، اس کے علاوہ تخم خبازی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جب ان کو پانی میں بھگویا جاتا ہے تو ان میں سے مخصوص لیس پانی میں خارج ہوتی ہے اور وہ پانی لیس دار بن جاتا ہے یا اس کی لعاب جیسی کیفیت بن جاتی ہے۔ یہ دوائیں اس وقت استعمال کی جاتی ہیں جب جسم میں خشکی حد سے بڑھ جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ خشکی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جسم کے اندرونی اعضاء سے یا بیرونی اعضاء سے خون جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ مزلق دوائیں یعنی لہاب پیدا کرنے والی دوائیں، رطوبات پیدا کرنے والی دوائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ اپنی لہاب پیدا کرنے کی کیفیت یا رطوبات پیدا کرنے کی کیفیت کی بدولت اس خشکی کو کم کر دیتی ہیں، اور جہاں سے خون خارج ہو رہا ہو، جہاں سے خون بہہ رہا ہو، خون کے اخراج میں رکاوٹ بنتی ہیں اور بہتا ہوا خون بند ہو جاتا ہے اور جسم کی حد سے بڑی ہوئی خشکی حد اعتدال پر لوٹ آتی ہے۔ ان دواؤں کو بھی
زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ان کی پہچان میں آسانی ہو۔ یہ بہی کا پھل ہے، اس کا جو بیج ہوتا ہے اس کو بہی دانہ کہا جاتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ لیس اور رطوبت پیدا کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ اسپغول، اس کا پودا بھی ساتھ دکھایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تخم ختمی، یعنی یہ ختمی کا پودا ہے، اس کے جو بیج ہوتے ہیں انہیں تخم ختمی کہا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے یہی ختمی کی جو جڑ ہوتی ہے اسے ریشہ ختمی کہا جاتا ہے یا ختمی کی جڑ کہا جاتا ہے۔ اور پھر تخم خبازی، یہ ایک پودا ہے، بطور ساگ پکا کر بھی کھایا جاتا ہے۔ اس کا جو بیج ہوتا ہے اسے تخم خبازی کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی اسی طرح سے لیس پیدا کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ اب اگلی سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ملطف یا پتلا اور نرم کرنے والی دوائیں کون سی ہوتی ہیں۔ ایسی دوائیں جو جلد جسم میں جذب ہونے اور کثیف مادوں کو توڑ کر پتلا اور نرم کرنے کی قوت اور صلاحیت رکھتی ہوں یا مادوں کو نرم کرنے والی دوائیں ہوں، ایسی دواؤں کو ملطف یا مادوں کو نرم کرنے والی یا پتلا کرنے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ یہ دوائیں خود بھی جلد تحلیل ہوتی ہیں اور دیگر مادوں کو بھی تحلیل کر دیتی ہیں، یعنی یہ دوائیں لطیف ہوتی ہیں، جلد جذب ہوتی ہیں، جلد جذب ہو کر جو جسم کے اعضاء میں مادے رکے ہوئے ہوتے ہیں ان کو تحلیل کر کے خارج کر دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر زنجبیل ہے، دارچینی، سرکہ، لہسن، فلفل سیاہ، تخم اٹنگن، پیاز اور پودینہ کوہی وغیرہ۔ یہ دوائیں لطیف دوائیں ہوتی ہیں، یہ جسم میں جلد جذب ہونے والی دوائیں ہوتی ہیں، اور جب جسم میں جلد جذب ہو جاتی ہیں تو یہ اپنی مخصوص قوت کی بدولت جسم کے اندرونی اعضاء میں جہاں جہاں فاسد مادے یا کثیف رطوبات رکی ہوئی ہوں ان کو تحلیل کر کے خارج کرنے کی قوت رکھتی ہیں۔ یہ دوائیں لطیف دوائیں یا مادوں کو پتلا کرنے والی دوائیں کب استعمال کروائی جاتی ہیں؟ جب جسم میں کئی غلیظ مادے، فاسد رطوبات یا گاڑھی رطوبات جسم کے اعضاء میں کسی جگہ پر رک جائیں، وہاں پر وہ تعفن بننے کا باعث بنے یا کچھ امراض پیدا کرنے کا باعث بنے، تو ایسی صورت میں یہ ملطف یا لطیف دوائیں استعمال کروائی جاتی ہیں۔ ان دواؤں کے جسم میں جلد جذب ہو کر ان مادوں کو تحلیل کرنے ہی کی بدولت ان دواؤں کو ملطف یعنی لطیف دوائیں کہا جاتا ہے، جو اپنی لطافت کی بدولت جلد جسم میں جذب ہو کر فاسد مادوں کو یا کثیف یا غلیظ مادوں کو تحلیل کر کے خارج کر دیتی ہیں۔ ان کو تھوڑا زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ یہ دارچینی عام مسالوں میں استعمال ہونے والی چیز ہے، سرکہ، لہسن یہ بھی ہماری روزمرہ کی خوراک کا حصہ ہے، فلفل سیاہ یا کالی مرچ، اور تخم اٹنگن کے بیج، اور اسی طرح سے زنجبیل یا سونٹھ وغیرہ۔ تو یہ دوائیں لطیف یعنی مادوں کو پتلا اور نرم کرنے والی دوائیں ہیں۔ پھر مانع عرق یعنی پسینہ کو روکنے والی دوائیں، یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو پسینہ لانے والے گلینڈز یعنی غدود کے فعل کو سست کر دیں یا مسامات کو بند کر کے پسینہ کے اخراج یا زیادتی کو کم کر دیں۔ ایسی دواؤں کو جو مسامات کو تنگ کر کے، مسامات کو بند کر کے پسینہ کے اخراج کو روک دیں یا کم کر دیں، ان دواؤں کو مانع عرق دوائیں کہا جاتا ہے۔ یہ دوائیں زیادہ تر سرد خشک کیفیت رکھتی ہیں اور ان میں خشکی کا غلبہ پایا جاتا ہے۔ اسی خشکی کے غلبہ کی بدولت ان دواؤں سے جسم میں سکیڑ پیدا ہوتی ہے اور رطوبات کو خشک کرنے کی زیادہ قوت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کرنجوا، اجوائن خراسانی، جوز ماسل اور غارکون وغیرہ۔ غارکون یہ بھی ایک قسم کی کھمبی کی طرح ہوتی ہے جو صنوبر کے درخت کے ساتھ لگتی ہے۔ تو یہ دوائیں ان میں سردی خشکی پائی جاتی ہے اور یہ اپنی اسی مخصوص کیفیت کی بدولت مسامات کو تنگ کر دیتی ہیں، مسامات کو بند کر دیتی ہیں، اور جسم سے جب بہت زیادہ پسینے کا اخراج ہو رہا ہو تو اس پسینہ کے بہت زیادہ اخراج کو مسامات بند کر کے روک دیتی ہیں۔ اپنی اسی قوت کی بدولت ان دواؤں کو مانع عرق یعنی پسینہ کو روکنے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ ان کی تصاویر کو بھی زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ان دواؤں کی پہچان میں آسانی رہے۔ یہ سامنے سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کرنجوا، یہ اس کا درخت ہے، یہ ایک پھلی سی ہوتی ہے کانٹے دار سی، اس کے اندر یہ کرنجوا ہوتا ہے۔ پھر یہ اجوائن خراسانی اور پھر یہ جوز ماسل۔
जोज मासल ये एक इस तरह का कांटेदार फल होता है जिसके अंदर ये स्याह रंग के बीज होते हैं। तुख्म जोज मासल इन्हें कहा जाता है। आज के लेक्चर में हमने मुख्तलिफ तिब्बी इस्तिलाहात जो मुख्तलिफ किस्म की दवाओं के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उनकी मिसालों के साथ, उनकी तस्वीर के साथ आपको समझाने की कोशिश की। अब हम अगले लेक्चर में कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इसी तरह से हम अपने अगले लेक्चर में मुख्तलिफ अमराज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दीगर दवाओं और उनकी तिब्बी इस्तिलाहात के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मुजफ्फफ या खुश्क करने वाली दवाओं के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में सीखेंगे। इसी तरह से मुहर्रक यानी तहरीक देने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। मुहल्लिल यानी फासिद मादों को या गाढ़ी रतूबात को तहलील करने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। मुखम्मिर यानी सुर्ख करने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। मुखद्दिर यानी सुन करने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे और मुस्कित हमल को गिराने या अस्कात करने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करने के साथ साथ अपनी मुफीद आरा और तजावीज़ से भी हमें ज़रूर आगाह फरमाएं। इसके लिए आप नीचे कमेंट्स में अपनी आरा और तजावीज़ लिख सकते हैं।